جیسا کہ میں نے کہا وہ نہیں آئے گا، جیسا کہ میں نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں، جیسا کہ میں نے کہا وہ یہاں آنا چاہتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا میں نے اسے بلایا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لائک آئی سیڈ۔ آئی کمپلیٹ سینٹینس لائک آئی سیڈ پلس کاما پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جیسا کہ میں نے کہا وہ نہیں آئے گا، لائک آئی سیڈ ہی ول ناٹ کم، لائک آئی سیڈ ہی ول ناٹ کم۔ جیسا کہ میں نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں، لائک آئی سیڈ آئی ایم ناٹ ویل، لائک آئی سیڈ آئی ایم ناٹ ویل۔ جیسا کہ میں نے کہا وہ یہاں آنا چاہتا ہے، لائک آئی سیڈ ہی وانٹس ٹو کم ہیئر، لائک آئی سیڈ ہی وانٹس ٹو کم ہیئر۔ جیسا کہ میں نے کہا میں نے اسے بلایا، لائک آئی سیڈ آئی انوائٹڈ ہم۔ قسمت سے تم یہاں تھے، قسمت سے وہ جا رہا ہے، قسمت سے میں پاس ہوں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں قسمت سے، یعنی ہر سینٹینس میں قسمت سے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لکلی۔ لکلی مین قسمت سے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ لکلی پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا، یہی وہ فارمولا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ قسمت سے تم یہاں تھے، یعنی نصیب سے تم یہاں تھے۔ لکلی یو ور ہیئر، لکلی یو ور ہیئر۔ قسمت سے وہ جا رہا ہے، یعنی اس کے نصیب میں ہے جانا۔ لکلی ہی از گوئنگ، لکلی ہی از گوئنگ۔ قسمت سے میں پاس ہو گیا، لکلی آئی ہیو پاسڈ، لکلی آئی ہیو پاسڈ۔ قسمت سے ہم ملے، لکلی وی میٹ۔ جو کہا گیا ہے وہی بولو، جو کہا گیا ہے وہی کرو، جو کہا گیا ہے وہی لکھو، جو کہا گیا ہے وہی بتاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جو کہا گیا ہے، یعنی ہر سینٹینس میں جو کہا گیا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں از ڈائریکٹڈ۔ از ڈائریکٹڈ مین جو کہا گیا ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس از ڈائریکٹڈ۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جو کہا گیا ہے وہی بولو، اسپیک از ڈائریکٹڈ، اسپیک از ڈائریکٹڈ۔ جو کہا گیا ہے وہی کرو، ڈو از ڈائریکٹڈ، ڈو از ڈائریکٹڈ۔ جو کہا گیا ہے وہی لکھو، رائٹ از ڈائریکٹڈ، رائٹ از ڈائریکٹڈ۔ جو کہا گیا ہے وہی بتاؤ، ٹیل از ڈائریکٹ۔ اتنے جھگڑالو مت بنو، وہ بہت جھگڑالو تھا، اب تم بہت جھگڑالو ہو گئے ہو۔ اس کا بھائی بہت لالچی اور جھگڑالو ہے۔ ان جملوں میں ہم یوز کر رہے ہیں جھگڑالو، یعنی ہر سینٹینس میں جھگڑالو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں quarrelsome۔ quarrelsome مین جھگڑالو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوگا، پلس quarrelsome پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اتنے جھگڑالو مت بنو، ڈونٹ بی سو quarrelsome، ڈونٹ بی سو quarrelsome۔ وہ بہت جھگڑالو تھا، he was so quarrelsome، he was so quarrelsome۔ اب تم بہت جھگڑالو ہو گئے ہو، no you have become very quarrelsome، no you have become very quarrelsome۔ اس کا بھائی بہت لالچی اور جھگڑالو ہے، his brother is very greedy and quarrelsome۔ ایسا نہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا، ایسا نہیں کہ تم اچھے نہیں ہو، ایسا نہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، ایسا نہیں
کہ ہم نہیں جا رہے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ایسا نہیں کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ از ناٹ دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھ. اٹ از ناٹ دیٹ پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ایسا نہیں کہ میں جانا نہیں چاہتا. اٹ از ناٹ دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. It is not that I don't want to go. ایسا نہیں کہ تم اچھے نہیں ہو. ایسا نہیں کہ تم اچھے نہیں ہو. It is not that you are not good. It is not that you are not good. ایسا نہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. It is not that I don't like this. It is not that I don't like this. ایسا نہیں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں. It is not that we are not going. کراچی جانا باقی ہے. کھانا پکانا باقی ہے. انگریزی پڑھنا باقی ہے. چائے پینا باقی ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. There is left to be پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. کراچی جانا باقی ہے. There is left to be gone to Karachi. There is left to be gone to Karachi. کھانا پکانا باقی ہے. There is left to be cooked food. There is left to be cooked food. انگریزی پڑھنا باقی ہے. There is left to be studied English. There is left to be studied English. چائے پینا باقی ہے. There is left to be taken. ڈنگ سے بولو یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں طریقے سے بولو. ڈنگ سے بتاؤ یا طریقے سے بتاؤ. ڈنگ سے پوچھو یا طریقے سے پوچھو. ڈنگ سے چلو یا طریقے سے چلو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ڈنگ سے یا طریقے سے. یعنی ہر سینٹینس میں ڈنگ سے یا طریقے سے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in a manner. in a manner mean ڈنگ سے یا طریقے سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس in a manner. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. ڈنگ سے بولو یا طریقے سے بولو. Speak in a manner. Speak in a manner. ڈنگ سے بتاؤ یا طریقے سے بتاؤ. Tell in a manner. Tell in a manner. ڈنگ سے پوچھو یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں طریقے سے پوچھو. Ask in a manner. Ask in a manner. ڈنگ سے چلو یا طریقے سے چلو. Walk in a manner. Walk in a manner. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ڈنگ سے کہو یا طریقے سے کہو. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.